دل سلام لو. السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم میری طرف سے بھی. ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو نہیں کرنی, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جو ہم لوگ بغیر ڈگری کے سافٹ ویئر ڈیولپر کیسے بن سکتے ہیں. سمپل سلوشن ہے. اب میں نے تو گریجویشن کیا, میں نے سی ایس کیا, 4 سال کی ڈگری کی ہے. اس کے بعد جا کے آئی ایس ڈیولپر کے لیے اسٹارٹ اپ کیا. اس کے بعد فری لانسنگ اسٹارٹ کی اور سائٹ پہ ٹریڈنگ بورڈس بھی بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو اب جو میری ڈگری ہے, جس کا رول جو میں ابھی کام کر رہا ہوں, ڈگری کا کوئی رول پلے نہیں ہو رہا. وہ پڑی ہوئی ہے میرے, یا پیپرز میرے اسپیشل پیپرز میں نے سنبھالے ہوئے ہیں اپنے. تو یار گلا میرا بیٹھ گیا نزلے کی وجہ سے. تو اب بغیر ڈگری کے اگر ڈیولپر بننا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ 3 امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں پروگرامنگ میں. پہلا لیول تو ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بیسکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, بیسک انڈرسٹینڈ کرنی ہے. بیسک انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اگلا لیول ہے آپ نے اوپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے سیکنڈ لیول میں. تھرڈ لیول ہے آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ 3 سبجیکٹ ہیں. ہم نے یونیورسٹیز میں 40-45 اراؤنڈ 40 یا 45 سبجیکٹ ہم نے پڑھے ہیں. تو اب آپ لوگ میٹرک میں جاؤ گے, آپ لوگوں کو 7, 8 یا 9 ٹوٹل اتنے سبجیکٹ ہوں گے. ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں گریجویشن کرنے کے لیے 45 سبجیکٹ پڑھے ہیں, اور اس میں سے کام کے جو سبجیکٹ ہیں وہ صرف 3 ہیں, 3 سے 4. 3 سے 4 اگر کسی نے سافٹ ویئر ڈیولپر بننا ہے, کام کے وہی ہیں. باقی بزنس مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, اور بزنس مینجمنٹ کے علاوہ اگر آپ نے تھیوریٹیکل چیزیں کہ مطالعہ پاکستان کیا ہوتا ہے, ہسٹری کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے, وہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے پروگرامنگ میں. آپ نے پروگرامر بننا ہے, آپ کو یہ 3-4 سبجیکٹ بتا رہا ہوں. فنڈامنٹل پروگرامنگ فنڈامنٹل کو ریڈ آؤٹ کر لو, اوپ کے بارے میں پڑھ لو, ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ لو, اور الگوریدمس کے بارے میں پڑھ لو کہ الگوریدم کیا چیز ہوتی ہے. تو ڈیٹا اسٹرکچر اور الگوریدم اور اوپ اور یہ سمپل پروگرامنگ فنڈامنٹل پروگرامنگ کی جو بیسکس ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ یہ 4 چیزیں کرنے کے بعد, یہ آن لائن فری میں اویلیبل ہے. کسی یونیورسٹی کو ہمیں 50-60 ہزار یا 70 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے کے سیمسٹر کی فیس پے کر کے یونیورسٹی میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, 4 سال کھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چپ چاپ جاؤ, اگر ڈیسائیڈ کیا ہے گوگل کے اوپر سرچ کرو کہ پروگرامنگ فنڈامنٹل کیا چیز ہوتی ہے, ویب سائٹس مل جائیں گی, پروگرامنگ کی بیسکس وہ بتا دیں گے. پھر اس کے بعد جب یہ کلیئر ہو جائے, اس کے بعد ہم نے اوپ کی طرف موو کرنا ہے. اوپ کی کلیئر ہو جائے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ, یہ ایک وے ہے جس میں ہم نا فنکشنس کو گروپ بنا کے تو بڑے اورینٹڈ وے میں, بڑے مینجمنٹ کے وے سے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں. پھر ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں پڑھنا ہے, ڈیٹا اسٹرکچر اور الگوریدم. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد فیلڈ جو موٹی موٹی فیلڈز ہیں, اینڈرائڈ والی موبائل سائٹ پہ 2 ہیں, اینڈرائڈ ہے اور آئی او ایس ہے, اور لیپ ٹاپ کی اور پی سی کی سائڈ پہ ہمارے پاس ونڈوز ہے, لینکس ہے اور میک او ایس ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ویب سائٹس بھی آتی ہیں. اس کے بعد روبوٹکس آتی ہیں. تو بڑی چیزیں یہ ڈومین آتی ہیں. کسی ایک اسپیسیفک ڈومین کو پکڑو اور اس میں اسپیشلائزیشن کر لو, مطلب اسی ایک چیز کے اوپر نالج اتنا گین کر لو, اس کو پریکٹس کرتے رہو. 6 مہینے لگتے ہیں, بندہ 6 مہینے تک پریکٹس کرتا رہے نا, تو اس ڈومین کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ڈومین میں رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن یہ چیزیں کیا چیز ہوتی ہیں, کس طرح سے ہوتی ہیں. تو آپ سافٹ ویئر ڈیولپر بننا شروع ہو جاؤ گے. اور پھر بعد میں اس کے بعد صرف ایکسپیرینس لیول چاہیے ہوتا ہے. ہم نے کسی ایک جگہ پہ اپلائی کرنا ہے, ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ اپلائی کرنا ہے. مطلب ڈیلی بیس پہ آپ 4-5 اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی جو پوزیشنز نظر آتی ہیں آن لائن کچھ ویب سائٹس جوائن کر لو, jobby.pk, LinkedIn کے اوپر مطلب ایک دن میں 4-5 جگہ اپلائی کر لو, اپلائی کرتے رہو. کبھی میں سے کوئی 2 یا 3 میں آ جائے گا. اگر تو جاب کرنی ہے تو
1 ماہ تک کرتے رہو گے تو منتھ کے لاسٹ پہ نا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کال آ ہی جائے گی. تو اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھو مارکیٹ میں نا ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, لاہور میں لگا لو 1,000 یا 2-3 ہزار سافٹ ویئر ہاؤس ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں سے 1500, مطلب اگر 4,000 سافٹ ویئر ہاؤس ہے نا, 4,000 میں سے 1500 سے 2,000 تک آدھے سافٹ ویئر ہاؤس ڈگری نہیں مانگتے, وہ اسکلز مانگتے ہیں کہ آپ کو کام آتا ہے کہ نہیں. اگر میں نے ابھی آپ کو کمپائلر انسٹال کر کے دیا ہوا ہے, آپ اس کو پریکٹس کرتے ہو, جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ کرتے رہتے ہو, تو آپ کو ڈگری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کمپنی آپ کو ایسے ہی اٹھا کے لے جائے گی, وہ کہے گی بھیا آپ ہمارے پاس آ کے کام کرو, ہم آپ کو 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ دیتے ہیں. فیس بک کیا ہے, فیس بک تو نہیں ڈگری کی ریکوائرمنٹ کے اوپر رکھتا. گوگل ہے, گوگل تو نہیں ڈگری کی ریکوائرمنٹ کے اوپر رکھتا. انہیں اسکلز چاہیے. پاکستان میں اتنی عوام بیٹھی ہوئی ہے, بڑے انجینئر بن کے نکلتے ہیں. ہماری کلاس میں 45-50 اسٹوڈنٹس تھے, جن میں سے پروگرامنگ صرف 4-5 بندوں کی اچھی تھی. لڑکیوں کے CGPA 3.6, 3.7 پروگرامنگ کے لحاظ سے. ایسا نہیں کہہ رہا کہ سب خواتین ایسی ہوتی ہیں, کچھ خواتین تو جنہوں نے پروگرامنگ لینگویجز ایجاد کر دیں وہ بہت کم پائی جاتی ہیں. تو جو ٹیکنیکل ڈومین میں کام کرتے ہیں وہ بھی بہت کم پائی جاتی ہیں. تو اب اس میں ہمارے پاس ایزی وے ہے کہ آپ نے یہ 4 سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور کسی ایک اسپیسیفک ڈومین کو چوز کرو, اس میں پریکٹس کرتے رہو اور اپلائی کرتے رہو اگر جاب کرنی ہے. اگر جاب نہیں کرنی ہے, فری لانسنگ سائٹ پہ آنا ہے, فائیور پہ اکاؤنٹ بناؤ, گورو پہ جاؤ, پیپل پر ہاٹ پہ جاؤ, ویب سائٹ دیں, وہاں پہ اکاؤنٹ بناؤ, کلائنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرو. تو آپ پروگرامنگ ڈومین میں آ جاؤ گے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پروگرامنگ ڈومین میں ہر بندہ آ سکتا ہے. بڑے بندے سیلری سے مطمئن ہو جاتے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں انہیں بہت چمک دمک لگتی ہے کہ یہ پروگرامنگ ڈومین کے لوگ پتہ نہیں کیا چیز ہوں گے. تو پاس آؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یار سکلز ہونے کے بعد جب ہم نے بیسکس بھی کلیئر کر لی ہیں, لیکن ہمارے سوچنے کا وے ایک ڈیولپر کی طرح نہیں ہے. ہم لوگ صرف سنٹیکس ہمارے پاس آ گیا ہے, لکھنا آ گیا, لیکن ہمیں اسکیچنگ کرنا نہیں آئی. اسکیچنگ تو اسکلز مانگتی ہے نا, آپ کے پاس کوئی بلڈنگ اسکلز ہو, سوچنے کا ایک طریقہ کار ہو. اب کسی بندے کو پینسل پکڑنے آ گیا, لکھنا آ گیا پینسل سے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بندہ, اس کے سامنے کوئی بھی بندہ بٹھا دو وہ اس کی تصویر بنا دے گا. تصویر بنانے کے لیے تو ایک ہنر چاہیے, اسکل چاہیے. اگر اسکل نہیں ہوگا, وہ پینسل پکڑ لیں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے ہر بندے کے لیے بھی نا پروگرامنگ ڈومین نہیں ہوتی. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ پروگرامنگ ڈومین میں آ کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سوچتا نہیں ہے تو بندہ بالکل ہی فارغ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن مینجمنٹ میں اچھا رول پلے کر سکتا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو مینجمنٹ کے لیے بنایا ہوا ہے, اس کے اندر کچھ اور خصوصیات ہیں, اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں, وہ کلائنٹ کو بڑی اچھی طرح سے ڈیل کر لیتا ہے. وہ کسی اور ہنر میں اس کے سکلز کی پرائیورٹی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے انٹرسٹ کی بیس پہ. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس ڈومین کے لیے بنا ہوا ہے. تو 4 سبجیکٹ ہیں جس میں ہمارے پاس پروگرامنگ فنڈامنٹل ہے, پروگرامنگ کی بیسکس, اس کے بعد اوپ ہے, ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اور الگورتھم ہے. یہ 4 سبجیکٹ ہیں, ان کو پریکٹس کرو اور کسی ایک ڈومین کو چوز کر لو, اینڈرائڈ, iOS, یا پھر ویب ڈیولپمنٹ, یا پھر ڈیٹا بیس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, یا پھر ونڈوز ڈیولپمنٹ. اور جس جگہ پہ کلائنٹ زیادہ نظر آئے وہاں پہ چپ چاپ چلے جاؤ. لنکڈ کے اوپر اکاؤنٹ بناؤ, انڈیڈ کے اوپر اکاؤنٹ بناؤ. جو ڈیولپر آپ کی کمیونٹی کی ہیں, جس ڈومین میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اسی کمیونٹی کے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرو, ان کے ساتھ گیدرنگ رکھو, وہ کیا شیئر کرتے ہیں وہ چیزیں دیکھو. کوئی پرسن جاب بھی پوسٹ کرتا ہے تو جابس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ میسیج کر کے خود کہے گا کہ ہمیں ایک ڈیولپر چاہیے, لیکن لوگوں کو پاس نیڈ ہے, لوگ مانگتے ہیں, خود آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس کام کریں, لیکن سکلز ریکوائرمنٹ اگر وہ میٹ نہیں کریں گی تو آپ نہیں جا سکو گے. تو ہم نے فوکس سکلز کے اوپر کرنا ہے. لوگ جاب وغیرہ مل جاتی ہیں, بس یہ بیسک 4 سبجیکٹ پڑھو, اس کے بعد کسی اسپیسیفک ڈومین کو چوز کر لو, اس کے اوپر پریکٹس کرتے رہو. تو لنکڈ کے اوپر, انڈیڈ کے اوپر اپلائی کرتے رہو,
اور پریکٹس کرتے رہو. ایک اسپیسیفک ڈومین کے اوپر اسپیشلائزیشن کر لو. اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈگری کرنی ہے, اس کو پریکٹس کرتے رہو, پروگرامنگ آ جائے گی. اور پھر کوئی پرسن جیسے ہی اپلائی کرنے کے لیے پوچھے, کوئی کسی جگہ پہ ایک دو جگہ پہ انٹرنشپ کر لو, فری لانسنگ سے کچھ آرڈر پکڑو, تو بندہ ڈیولپر بن جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اسکل چاہیے. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا. تو بھی بول.